الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورہ انعام 8ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ تیرے رب کی بات پوری ہوئی. تمت کلمت ربک، جو بات تیرا پروردگار اے نوع انسانی تم تک پہنچانا چاہتا تھا وہ مکمل ہو گئی. صدقاً و عدلا، اس کی دو صفات یقینی ہیں. ایک تو وہ بات ساری کی ساری صدق ہے، سچ ہے، حق ہے، اور دوسری صفت اس کی یہ یقینی ہے کہ وہ عدل ہے، اس میں کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں، کسی کو اس کے کسی معمولی حق سے بھی محروم نہیں رکھا گیا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ نہیں دیا گیا. ہر طرح سے مکمل عدل کی ضمانت دیتا ہے رب العالمین، اس کی پوری سچائی کی اور اس کے پورے عدل ہونے کی. اب ایک طرف یہ بات ہے کہ اس خالق کائنات نے، جس نے اس کائنات کو بنایا، ویسا قادر ہے کہ اس نے ہر فرد کے اندر ایک کائنات بنا دی. اب صدیوں ٹھوکریں کھانے کے بعد اب آ کر سائنس اس حقیقت کو پہنچی ہے کہ وجود کے اندر بھی کھربوں سیل ہیں جن سے مل کر یہ بنتا ہے. وہ کھربوں سیل جو ہیں ان میں اگر اربوں نہیں تو کروڑوں روز مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ کروڑوں نئے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ جو وجود انسانی چلتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے جس طرح آپ بچے کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایک یقین آتا ہے کہ اس کے وجود میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اعضاء و جوارے بڑھ رہے ہیں، قد کاٹ بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقل و شعور اور فکر میں تبدیلی آ رہی ہے. اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی یہ عمل جاری رہتا ہے. اگر وجود کی بڑھوتری رک جاتی ہے تو دن بھر کے کام کاج میں ہڈیاں گھستی ہیں، خون جلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، جلد گھستی ہے، ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، دماغ کام کرتا ہے. اس میں اس کام میں جہاں اس کی طاقت خرچ ہوتی ہے وہاں اس کا وجود بھی خرچ ہوتا ہے. کروڑوں سیل مر جاتے ہیں روزانہ اور کروڑوں ان کی جگہ نئے پیدا ہو جاتے ہیں. جس طرح روئے زمین پر
کروڑوں زیرو روز مرتے ہیں اور روز پیدا ہوتے ہیں، دنیا آباد ہے۔ جس طرح نباتات میں کروڑوں درخت، کروڑوں پودے روز سوکھ جاتے ہیں، کروڑوں نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حیوانات میں کروڑوں روز مارے جاتے ہیں، کروڑوں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی وجود کے اندر، ایک وجود کے اندر ایک کائنات۔ ہم اس کائنات کو نہ سمجھتے ہوئے اس کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، جنہیں ہم طبیب یا ڈاکٹر کہتے ہیں۔ وجود میرا ہے، مجھے اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے تھا، اس کی کمی بیشی مجھے سمجھنی چاہیے تھی، لیکن وہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ فلاں چیز کی کمی ہے یا فلاں کی زیادتی ہے، اس کے لیے فلاں خوراک چاہیے یا فلاں دوا چاہیے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ آپریشن تجویز کرتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ عضو ناکارہ ہو گیا ہے، اسے کاٹ دیا جائے، ہم ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس نظام عالم کے لیے بھی اپنے ارشادات عطا فرمائے، جو پوری زندگی میں اور ہر شعبہ زندگی میں رہنما اصول ہے، رہنمائی کرتے ہیں۔ جس طرح طبیب کے کہنے پر زندگی بڑھے نہ بڑھے، آدمی جو اس کا وقت ہے وہ آسائش سے گزار سکتا ہے، تکلیف سے بچ سکتا ہے۔ جو طبیب اس کے ہیں، کتاب اللہ کے ہیں، اس کے بارے بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم اس کتاب کے علم سے واقف نہیں ہو، اگر تم نہیں سمجھ سکتے، تو جو جاننے والے، جو اہل ذکر ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی کتاب بستی ہے، جن کے سینوں میں یہ کتاب بستی ہے، جن کے دلوں میں اس کی یاد کا بسیرا ہے، ان سے پوچھو کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کیسے کرنا ہے، کون سا کام ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ حکیم ڈاکٹر کے بتانے سے آپ کی دنیاوی صحت اور دنیاوی زندگی میں تکالیف کم ہوں گی، لیکن طبیب روحانی یا ماہر کتاب اللہ سے پوچھنے سے نہ صرف دنیا سدھرے گی بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سدھریں گے۔ یہ فرق ہے کہ طبیب اور ڈاکٹر صرف اس وجود کو جانتا ہے، لیکن کتاب اللہ جب ارشاد فرماتی ہے تو ایسے علاج تجویز فرماتی ہے جو بدن کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں اور روح کے لیے بھی وہی ضابطۂ حیات ہے، اور انہی سے روح بھی تسکین پاتی ہے۔ تو یہ زیادہ قیمتی شعبہ ہے کہ دنیاوی زندگی بھی پرآسائش اور پرسکون ہو، تکلیف یا دکھ اسے کہتے ہیں جو محسوس ہوتا ہے۔ قرب الہی میں اور اطاعت الہی میں جو بظاہر تکالیف ہوتی ہیں وہ بھی راحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان میں بھی لذت ہوتی ہے۔ ایک ذائقہ ہوتا ہے انسان کے منہ میں، انسان کی زبان میں، حلق سے جو چیز نیچے اتر جائے اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کی زبان سے قوت ذائقہ ختم ہو جاتی ہے، انہیں آپ میٹھا کھلائے یا کڑوا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حلق سے نیچے تو ذائقے کا ویسے سوال پیدا نہیں ہوتا، اور زبان سے قوت ذائقہ ختم ہو گئی تو وہ بھوسا کھا رہے ہیں یا
اچھا کھانا کھا رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کڑوی چیز دے رہے آپ یا میٹھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح قوت ذائقہ سلامت ہو، یعنی نور ایمان ہو، تو بعض چیزیں بظاہر تلخ ہوتی ہیں۔ موت کتنی تلخ حقیقت ہے، پھر سرے میدان گولیوں سے چھلنی ہونا، آگ میں جل جانا، تلوار سے جسم کے پلک سے اڑ جانا، کتنا تلخ تجربہ ہے۔ لیکن حدیث شریف میں وارد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میدان حشر میں شہید پر ایک سوال کیا جائے گا کہ تمہاری اپنی خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے بے شمار انعامات تو ہیں، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی بخشش ہے، اللہ کا قرب ہے۔ سب سے بڑا انعام جمال باری ہے، اور سب سے بڑا انعام خطاب الہی ہے جو تمہیں نصیب ہو رہا ہے، تم سے رب العالمین کلام فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ۔ حضور فرماتے ہیں عرض کریں گے بار الہ، وہی عالم ہو، وہی دنیا ہو، وہی ہمارا وجود ہو، وہی میدان کارزار ہو، اسی طرح سے تلواریں چلیں، اسی طرح سے گردن کٹے، اور جو مزہ اس وقت جان دینے میں آیا تھا وہ ایک بار پھر نصیب ہو جائے۔ بظاہر یہ کتنا تلخ کام ہے، لیکن انہیں اس میں وہ لطف آ رہا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوئے پھر آرزو کر رہے ہیں کہ اس تجربے سے ایک دفعہ پھر گزار دے، جو لذت وہاں آئی تھی وہ پھر نصیب نہیں ہوئی، وہ عجیب لذت اسی لمحے کے لیے تھی۔ تو ارشاد ہوگا کہ وہ وقت بیت چکا، تم اپنے حصے کا حظ اٹھا چکے، اب آگے کی بات کرو، پیچھے کی نہیں، آگے کی بات کرو۔ اب دنیا پیچھے نہیں جائے گی، آگے جائے گی۔ اسی طرح کفار مکہ نے کچھ قبائل سے ساز باز کی اور انہوں نے دھوکے سے کچھ صحابہ کو ساتھ لے جا کر کچھ کو شہید کر دیا، کچھ کو گرفتار کر دیا، اور گرفتار شدگان وہ تھے جن کے ہاتھوں اہل مکہ کے اعز و اقارب بدر میں قتل ہوئے تھے۔ انہوں نے انتقاماً خرید لیے، جن میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کے ہاتھوں نامور لوگ مارے گئے تھے، ان کے قبیلے نے خرید لیا۔ اور عجیب بات ہے کہ حرمت کے مہینوں کا احترام کرنے کا رواج اہل مکہ میں بھی تھا، تو انہوں نے انہیں 3 مہینے قید رکھا کہ حرمت کے مہینوں کے بعد انہیں شہید کریں گے۔ بے شمار واقعات ان کی قید کے دوران کے بھی سیرت میں ملتے ہیں، لیکن آخری واقعہ، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ حرمت کے دن گزر گئے اور انہیں سزا کے لیے اور قتل کے لیے قتل گاہ میں لایا گیا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں سولی پہ بھی لٹکایا جائے، ان پر تیر بھی برسائے جائیں، اور ان کو نیزوں سے بھی چھلنی کیا جائے۔ یہ جو طریقہ ان کی شہادت کا مقرر ہوا اور طے ہوا وہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اذیت کس طرح دی جا سکتی ہے۔ سولی گاڑ دی گئی، اور طے یہ ہوا اہل مکہ میں کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، اس کے بعد ان پر تیر برسائے جائے، تو اس کے بعد نیزوں والے نیزے پھینکے اور ان کے وجود کو چھلنی کیا جائے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں دنیا سے جاتے ہوئے۔ اور چونکہ 3 مہینے قید رہے تھے ان کے ہاں اور بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، تو وہ دوگانہ جو قتل سے پہلے
لوگ اب بھی پڑھتے ہیں وہ انہی کی بنیاد ڈالی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی. تو انہوں نے نہایت مختصر 2 رکعت ادا کی، حتیٰ کہ خود قاتل حیران رہ گئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ کچھ لمحے، کچھ سانسیں بچانے کے لیے، یہ تو پہلے بھی لمبی نمازیں پڑھتے، اب شاید سارا دن نماز میں گزار دے گا. تو وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا تم نے بڑی جلدی ختم کر لی. انہوں نے کہا اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں اس تمہاری سزا سے ڈر کر سجدے طویل کر رہا ہوں. جی تو چاہتا تھا کہ وہی لذت سجود کی حاصل کروں اور وہی طویل سجدے کروں، لیکن میں اس بات کا خیال کر رہا تھا کہیں تم یہ نہ سوچو کہ تمہاری سزا کے ڈر سے میں نے نماز لمبی کر دی. اب گردن میں انہوں نے رسا ڈال دیا، تختے پہ کھڑا کر دیا. تو مختلف جن کے لوگ ان کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، ان کے اعزاء و اقارب مل کر کے سارے رسا کھینچیں گے تو آپ نے نگاہ دوڑائی. انسانوں کا سمندر اہل مکہ سارے جمع تھے، سب کو دیکھا اور پھر دعا کی، بار الہ ان میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں جو میری خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. تو قادر ہے ہوا کو حکم دے میرا سلام تو آپ کے حضور پہنچا دے. تو قادر ہے اور تیری تو ساری مخلوق ہے. اب یہاں سوائے ہوا کے مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا. تو ہوا کو حکم دے میرا سلام آپ کے حضور پہنچا دے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ افروز تھے اور آپ وضو فرما رہے تھے اور خادم پانی ڈال رہا تھا اور حضور وضو فرما رہے تھے. تو دفعتاً آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو خادم حیران ہوا، سوچا یا رسول اللہ کسی نے سلام کہا تو نہیں، آپ جواب ارشاد فرما رہے. فرمایا ہوا سلام لائی ہے خبیب کا مکہ سے. اب بظاہر دیکھا جائے تو یوں سمجھ آتی ہے کہ ایذا کی حد ہو گئی، لیکن اس بندے کو دیکھا جائے تو وہ اپنی لذتوں کے کمال پر ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، دو گانا پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہے کہ یہ ساری نعمت آپ کے تو فیض نصیب، یہ آپ کا کرم ہے کہ یہ لذتیں مجھے نصیب ہوئی. تو لذت یا تکلیف اس اعتبار سے ہوتی ہے جیسے کوئی محسوس کرتا ہے. اگر اطاعت الہی کو شعار بنا لیا جائے اور زندگی کا نصاب احکام الہی کے مطابق ہو جائے تو بظاہر نظر آنے والی تکالیف میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. کوئی دکھ دنیا میں نہیں رہتا، اور دکھوں میں بھی جو بظاہر دکھ ہوتے ہیں ان میں بھی طرح طرح کی لذتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. بیماریاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، قتل ہونا پڑتا ہے، جان گنوانی بھی، یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک لذت ہوتی ہے. اور اگر ان حدود سے زندگی باہر نکل جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں لذت نہیں ہوتی، تلخیاں ہوتی. دولت ہو تو بھی تلخی ہوتی ہے، حکومت اور اقتدار و اختیار مل جائے تو بھی اس میں تلخیاں ہوتی ہیں، محلات میں رہتا ہو تو بھی شب و روز تلخ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگ جو محلات میں رہتے ہیں بے شمار پہرے دار باہر کھڑے ہیں لیکن گولی نہ کھائیں تو نیند نہیں آتی. اور کتنے درویش ہیں جو اللہ کے بھروسے پہ زمین پہ سر رکھتے ہیں اور مزے کی نیند لیتے ہیں.
تو پھر اس رئیس سے تو وہ فقیر اچھا جو بغیر کسی گولی کھائے پتھر پر لیٹ کر سو گیا، اس کے پاس کوئی دولت سکون کی یا کوئی آرام کی چیز ہے؟ پھر فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی یہ کلمات ناقابل تبدیل ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جب قرآن کریم میں نازل ہوا اور اس بستی کا ذکر آیا جنہوں نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو وَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن حکیم میں الفاظ آتے ہیں وَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی وہ مہمانداری کرے یا انہیں کھانا دے۔ جب یہ بات عام ہوئی، اس بستی کے لوگوں تک پہنچی، تو وہ لوگ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ قیامت تک رہے گی، لوگ قیامت تک اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، یہ باتیں قیامت تک ہوں گی، تو ہمارے باپ دادا کی یہ بات کہ انہوں نے پوری بستی نے 2 بندوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، ہمارے لیے بڑی باعث شرم ہے۔ آپ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ایک نقطے کا اضافہ فرما دیجئے، ایک نقطے کا، کہ بے کو تے کر دیجئے، ابوا ان یضیفوہما کی جگہ فاتوا ان یضیفوہما اگر ہو، اس کا معنی ہوگا کہ وہ اس بات پہ تیار ہو گئے کہ ہم آپ کی مہمانداری کرتے، آپ کو کھانا دیتے۔ تو یا رسول اللہ ایک نقطے کی بات ہے، ابوا کو عطاؤ فرما دیجئے۔ آپ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، امین ہوں، میرا کام جو وہ ارشاد فرمائے وہ پہنچانا ہے، اسے تبدیل کرنا نہیں، کوئی نقطہ بدلنا میرے بس اور اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے، اور لا مبدل لکلماتہ، اس کی بات میں کوئی تبدیلی ممکن ہے۔ پھر فرمایا انسانی معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت سے لوگ اگر ایک بات پہ جمع ہو جائیں تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نہیں، صحیح یہ ہے جو اللہ نے فرمایا خواہ اس پہ چند لوگ رہ جائیں۔ سچی اور عدل یہ بات ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، خواہ اس پہ تھوڑے لوگ ہوں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، روئے زمین پر بسنے والی اکثریت کی اگر اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، کہ اکثریت اوہام کی پیروی کرتی ہے اور اٹکل پچو سے اصول بناتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جو ارشاد فرمائے ہیں ان میں کوئی وہم یا اٹکل پچو نہیں، یہ سارے حقائق ہیں، عدل ہیں، لیکن قلیل من عبادی الشکور، بندوں میں شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو محض تخمینوں پہ، اندازوں پہ اور اٹکل پچو پہ اصول مقرر کر کے اس پہ چلتے ہیں۔ یہ ہے مغرب کی جمہوریت، یہ جو کثرت رائے ہے، مغرب کی جمہوریت جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اسلامی نظام ہے سیدھا سیدھا کتاب و سنت، اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کا کسی فرد کو اختیار نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنے بعد کسی کا نام مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ کسی کو منتخب کر دیں۔ وقت سفر آخری نمازوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ جائے نماز پہ کھڑا کیا، اور یہی دلیل لی گئی آپ کی خلافت کی جب اکابرین جمع ہوئے حضور کے وصال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جس بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہوئے اپنے سامنے اپنی جگہ جائے نماز پر کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دینی قیادت اس کی ہے، تو دنیا کی حیثیت کیا ہے کہ اس کے لیے کسی اور کو قیادت دی جائے؟ جس کے پاس دین ہے دنیا اسی کی خادم ہے۔ اسلامی طریقے انتخاب اسی دن طے ہو گیا کہ امت کے اکابر یا مانے ہوئے یا اچھے یا دیانتدار یا جو ورع تقوی میں معروف ہوں یا جن کا لوگ اتباع کرتے ہوں نیکی میں، وہ مل کر جس کا انتخاب کریں، پھر اس کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے اور قوم اس کی بیعت کرے۔ اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو جمہوریت اہل مغرب نے دیا یہ مغرب میں نہیں ہے۔ مغرب والوں نے اپنی جمہوریت کا خاکہ اسلام سے لیا ہے، اگر ہو بہو نہیں تو اسلام کے قریب تر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، جو جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، وہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر ان کے اکابر مل کر کسی کا نام چنتے ہیں جن کو وہ سمجھدار یا اپنا معتبر سمجھتے ہیں یا اپنا بڑا سمجھتے ہیں، وہ مل کر ایک دو یا تین بندے چنتے ہیں پوری جماعت میں سے کہ یہ اس قابل ہیں، پھر انہیں اپنی جماعت کے سامنے پیش کر کے الیکشن کرایا جاتا ہے۔ جس کے حق میں ان کی جماعت متفق ہوتی ہے پھر اس کو قوم کے سامنے پیش کر کے الیکشن لڑوایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے علم میں ہے کہ مارگریٹ تھیچر جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہی برطانیہ کی، اتنی مقبولیت تھی اس کی کہ وہ وزیر اعظم بنی، دوسری دفعہ بھی بنی، تیسری دفعہ، مسلسل 3 دفعہ رہی اس کا ریکارڈ۔ تو یہ جو ہم نے نقل کی ہوئی ہے یونین کونسلوں کی، وہاں بھی بنیادی حکومتیں ہیں سارے برطانیہ میں، اور وہ کام کرتی ہیں، یہاں تو صرف مسائل پیدا کرتی ہیں، وہ مسائل حل کرتی ہیں۔ مارگریٹ تھیچر نے پوری کوشش کی ایک بندے کے لیے کہ اسے اس بنیادی کونسل کا رکن بنا دیا جائے، اور ہر بار اسے یہ جواب دیا گیا کہ اس بندے سے بہتر بندے ہمارے پاس ہے، یہ نہیں بن سکتے۔ وزیر اعظم ایک بنیادی کونسلر نہیں بنوا سکا چونکہ وہاں فیصلہ ان کے بزرگوں کا تھا۔ امریکہ میں اسی طرح پہلے ان کی پارٹیاں منتخب کرتی ہیں کہ ہماری پارٹی کا لیڈر کون ہوگا، پھر ان پارٹیوں کے دونوں پارٹیوں کے 2 لیڈر عوام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ اگر یہ نہیں ساتھ ملتا تو اس کی مل بند کر دو، یا ملتا ہے تو اسے ایک مل اور دے دو، یہ خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ 80% لوگوں کی رائے کوئی نہ ہو اور 10% لوگ یا 20% لوگ ایک رائے دے کر وہ اکثریت بن جائے۔ یعنی کافر بھی اس بدترین صورتحال سے دوچار نہیں ہے جس سے ہم کلمہ گو اہل پاکستان دوچار ہیں۔ اور پھر حیرت اس بات پہ ہوتی ہے ہماری
بدقسمتی کہہ لیجئے یا ہماری بدعملی کے نتائج. سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کردار کے نتائج ایسے ہیں کہ الحمدللہ اس دفعہ ایک مثبت تبدیلی یہ آئی کہ لوگوں نے علماء کو اسمبلیوں میں سینٹ میں بھیجا. علماء اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ 73 کا آئین بحال کرو. پرویز مشرف وردی اتار دیں، ہمیں بھی حکومت سے حصہ دیا جائے. یہ 3 کام ہیں جو آج ہمارا دینی حلقہ جس پہ اپنی پوری قوت لگا رہا ہے. ان تینوں کاموں سے کیا اسلام نافذ ہو جائے گا؟ 73 کا آئین فوجیوں نے معطل کیا، اس سے پہلے تو موجود تھا. تو جب 73 کا آئین موجود تھا تب اسلام نافذ تھا، تو پھر بحال ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پرویز مشرف اگر وردی میں ہے تو اسلام کے لیے رکاوٹ ہے، اور جب وردی اتار دے گا تو اسلام نافذ ہو جائے گا. یا علماء میں سے کوئی وزیر بن جائے گا یا وہ گورنر بن جائے گا تو اسلام نافذ ہو جائے گا. ان تینوں کاموں کے لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دی. لوگوں نے ووٹ دیے ہیں دینی سیاسی جماعتوں کو نفاذ اسلام کے لیے، آیائے حق کے لیے. اور میری یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر وہ ناراض نہ ہوں تو جتنی قوت ان مختلف موضوعات پہ لگا رہے ہیں اسے یکجا کر کے ایک موضوع پہ لگائیں کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت ہوگا. حکومت کوئی کرے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ مولوی حکومت کرے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ پرویز مشرف وردی پہنتا ہے یا اتارتا ہے. قرآن و سنت کا نظام آ جائے تو ہر ایک کو اپنی جگہ پر از خود لے جائے گا کہ کس کا مقام کیا ہے اور کس کو کہاں کھڑا ہونا. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ جو بزرگ، جو ہمارے اہل علم، چونکہ ممبر اور چیمبر میں بڑا فاصلہ ہے، میں بات ممبر سے کر رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے، وہ جب چیمبر میں بات کرتے ہیں وہ پوری دنیا کے اس طبقے تک جاتی ہے جو مختلف ممالک میں ارباب اقتدار و اختیار ہیں. اس کی الگ قیمت ہوتی ہے. تو اگر ہماری آواز وہاں سے بھی ان منتشر اور مختلف چیزوں میں کھو گئی تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ لہذا میری تو مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ علماء حضرات ہمت کریں، اللہ انہیں توفیق دے، اور ایک نقطے پہ کھڑے ہو جائیں کہ جناب یہاں نظام قرآن و سنت کا ہوگا. پاکستان کے لیے جنہوں نے قیمت ادا کی، کیا ان لوگوں نے فوجی حکومت کے لیے جانیں دی تھیں جو بارڈروں پہ شہید ہوئے، جو راستوں میں مارے گئے، جو گھروں میں قتل ہوئے، جو کہاں سے لگے قربانیاں دینے اور کہاں تک جانے گنواتے یہاں گرتے پڑتے پہنچے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے سارے بچے لڑائیوں میں اور بارڈروں پر شہید ہو گئے؟ یہ جو تحفظ ہم کرتے رہے، ہمارے خاندان کے کتنے لوگ شہید ہوئے. تو کیا یہ سارے اس لیے جانے لیتے رہے کہ یہاں مغربی جمہوریت پھلے پھولے، یہاں سودی نظام پھلے پھولے، یہاں لوگوں کی عزتیں لوٹی جائیں، لوگوں کو قتل کیا جائے، یہاں کا نظام عدل کافر کا بنایا ہوا ہو اور اسے ہم عدالت کہیں اور اسے عدل کہیں؟ دو چیزیں عدل نہیں ہو سکتی. ایک
ایک نظام قرآن دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ صدق بھی ہے اور عدل بھی ہے، صدقم و عدلا، یہ سچا بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک نظام اور آپ بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عدل ہے، تو یہ تو ایک طرح سے قرآن کا انکار ہے کہ عدل وہ نہیں یہ ہے، کیونکہ دو چیزیں جب مقابل آ گئی تو دونوں عدل نہیں ہو سکتی، ایک عدل ہوگا، ایک غلط ہوگا۔ میرے خیال میں قوم کا یہ اقدام اور یہ ہمت کہ اس نے دینی سیاسی رہنماؤں کو اسمبلی میں پہنچایا، آج تک کا جو نتیجہ ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کا یہ اقدام بھی رائیگاں جا رہا ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ پھر عجیب و غریب خبریں پڑھنے میں ملتی ہیں، اس کی دکان گرا دو، اس کی بس روک دو، اس کا یہ کر دو، اس کا وہ کر دو۔ اسلام یہ تو نہیں ہے۔ یا پرسوں ایک خبر تھی، سرحد میں ہاتھ کاٹنے کی سزا شروع کر دی جائے گی، دورے مارنے کی سزا شروع کر دی۔ اسلام دورے مارنے اور ہاتھ کاٹنے سے شروع نہیں ہوتا۔ اسلام کی بنیاد دو باتوں سے شروع ہوتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں جن سے ابتدا کی، وہ دو باتیں۔ ایک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جب مدینہ منورہ وارد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اخوت و بھائی چارہ بنا کر ان کی معاش کی بنیاد رکھی۔ پہلا کام جو ریاست مدینہ میں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہاتھ کاٹنے کا نہیں تھا، وہ کام یہ تھا کہ آنے والوں کو بھی اور جو پہلے مقیم ہے مہاجر و انصار کو بھائی بھائی بنا کر معیشت پر لگا دیا گیا کہ جن کی زمینیں ہیں آپس میں بانٹ لو، کھیتی باڑی شروع کرو، جن کے باغات ہیں آپس میں بانٹ لو، درختوں کی نگہبانی شروع کرو، جو تجارت کرتے ہیں دکانیں اور کاروبار آپس میں بانٹ لو اور اسے مزید وسعت دو۔ یہ پہلی بنیاد تھی جو مدینہ منورہ میں رکھی گئی، اور دوسری بنیاد یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے بچوں کو تعلیم سے آشنا کرو۔ یعنی دو باتوں سے ریاست اسلامی کی ابتدا فرمائی گئی، معیشت، معاش اور تعلیم۔ معاش کی بنیاد اخوت پر حضور نے رکھی کہ جب تک ایک دوسرے کا بھلا نہیں چاہو گے، ایک دوسرے کو بھائی نہیں سمجھو گے، معیشت کی اصلاح ممکن نہیں۔ میں چاہوں آپ کی جیب کاٹ لوں، آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوں کہ میں اس سے کتنے پیسے لے سکتا ہوں، تو معیشت تو نہیں سدھرے گی۔ بھائی چارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرا بھلا چاہیں بھائی سمجھ کر، میں آپ کا بھلا چاہوں۔ گاہک آئے تو دکاندار کو یہ احساس ہو کہ اس نے مجھے پیسے دینے ہیں، لہذا اس کو میں ایسی چیز دوں جو اس کی ضرورت پوری کرے، اس کا نقصان نہ ہو، اور لینے والے کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں تو میں اسے بھی اس کا حق اور اس کی قیمت ادا کروں تاکہ یہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ اخوت کا مفہوم یہ تھا۔ لہذا نبی علیہ السلام نے پہلا بنیادی کام اخوت کا کیا، بھائی چارے کا، اور اس کے ساتھ معیشت شروع کروا۔ یہ پہلا کام تھا جو ریاست مدینہ نے نفاذ اسلام کی جس سے ابتدا کی۔ دوسرا کام تعلیم تھا کہ دین تو مسلسل سکھایا جا رہا تھا، حضور علیہ السلام کا ہر ارشاد دین تھا اور ہر صحابی اسے لے اڑتا، جس طرح باد صبا پھولوں کی خوشبو پھیلاتی ہے، کوئی بات دہن مبارک سے نکلتی تو باد صبا کی طرح اپنے دامن میں لے کر پھیلا دیتے تھے۔ دنیاوی تعلیم کی بنیاد بھی رکھی، دنیاوی فنون سکھائے گئے، زراعت کا علم سکھایا گیا، کھجوریں کس طرح بوئی جاتی ہیں، ان پر پھل کس طرح آتا ہے، فصلیں کس طرح بونی ہیں، کھیتیاں کس طرح تیار کرنی ہیں،
کاروباری تجارتی اصول کیا ہے؟ جب معیشت سدھری تو پھر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بھائی چارے کے بعد اگر کوئی بھائی سے دھوکہ کرتا ہے تو اسے درے پڑیں گے۔ اب آپ بنیادی کام چھوڑ دیں اور آخری پکڑ لیں کہ یہ اسلام ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، اسلام کیسے نافذ ہے؟ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، گندم نہیں ملتی تھی، دستیاب نہیں تھی، لوگ جو کھانے پہ مجبور تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قائد اعظم نہیں تھا، اور آپ بھی جو کی روٹی کھاتے تھے اور اس سے آپ کا معدہ خراب ہو گیا، کیونکہ جو ہضم نہیں ہوتے تھے، اور طباء نے کہا کہ جی آپ جو کھانا چھوڑ دیجئے، آپ کو جو ہضم نہیں ہوں گے، آپ گندم کھانا۔ فرمایا مدینہ تو رسول کے باسی جو کھائے اور عمر زندہ رہنے کے لیے غلہ کھائے، نہیں یہ نہیں ممکن۔ جب تک سب شہری غلہ نہیں کھائیں گے عمر بھی جو ہی کھائے۔ اب ہوا یہ کہ قافلہ پہنچ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اونٹوں کا ان پر غلہ لدا ہوا تھا، اور شہر کے باہر آ کر خیمہ زن ہوا اور اونٹوں سے غلہ اتارا گیا۔ تو کاروباری جتنے لوگ تھے، تاجر پیشہ دکاندار، وہ بھاگے کہ جتنی حیثیت ہے 10 بوریاں، 2 بوریاں، 4 بوریاں، 100 بوری خرید لیں پھر آگے بیچیں۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا بھی میں غلہ لایا ہوں اس قیمت پر، مجھے یہ قیمت بھی چاہیے اور اس کے ساتھ 10 گنا منافع بھی چاہیے۔ اگر میں 100 روپے بوری لایا ہوں تو مجھے 1000 روپیہ منافع چاہیے، 1100 کی بیچوں گا۔ اب سب ہکا بکا رہ گئے کہ اگر 1000 روپیہ فی بوری منافع آپ کو دیں گے یا فی من آپ کو 1000 روپیہ منافع دیں گے تو ہم سے خریدے گا کون؟ اور پھر اس پر اضافہ ہمیں کو، یہ تو ممکن نہیں ہے، ہم خرید کیسے سکتے ہیں کہ اگر غلہ 100 روپے من آیا ہم 1100 روپے من خریدیں؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت آپ کا یہ غلہ کوئی نہیں خریدے گا۔ ان کا نہیں، میرے پاس گاہک ہے، میرے پاس ایسا گاہک ہے جس کا جو مجھے آفر لگا رہا ہے کہ 10 گنا منافع لے لو اور مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا پھر اسی کو دو۔ انہوں نے سارا اللہ کی راہ میں بانٹ دیا۔ اس کا وعدہ ہے کہ میں کم از کم جو دوں گا وہ 10 گنا ہوگا، لہذا میرے پاس گاہک ہے۔ انہوں نے سارا مدینہ الرسول میں تقسیم فرما دیا۔ جب یہ عالم تھا کہ سالی کا، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے حکم دے دیا کہ اگر کھانے پینے کی چیز کوئی چراتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، سزا معطل رہے گی جب تک لوگوں کو کھانا نہیں ملتا۔ یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا عہد نبوی سے آ رہی تھی، اور اس شدت سے آ رہی تھی کہ ایک معزز قبیلے کی خاتون اس میں پکڑی گئی، ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا قاضی نے، تو قبیلہ جمع ہو کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ سیرت میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ بڑے معزز قبیلے کی خاتون اور اس سے غلطی ہوگی، اس کا کفارہ آپ جو چاہیں ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، 10 گنا، 100 گنا اس کی زیادہ مالیت، معافی مانگنے کو تیار ہیں، پاؤں پکڑنے کو۔ لیکن اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو جب تک یہ لوگ رہیں گے پورے قبیلے کے لیے باعث شرم بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا پر بھی یہ جرم ثابت ہو جاتا تو میں محمد اس کا ہاتھ کٹوا دیتا۔ تمہارے قبیلے کی عزت کا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی معزز نہیں ہے، سب سے بڑی عزت اس کے حکم کی ہے اور وہ نافذ ہوگی۔ اور پھر فرمایا پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ بڑے جرم کرتے تھے چھوٹ جاتے تھے، اور غریب اور مفلس جرم کرتے تھے تو 2 گنا سزا پاتے۔
جیسے آج ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے کروڑوں کھائے اور پورے ملک اور قوم کو لوٹا اور نیبیوں نے پکڑا، وہ وزیر بن گئے، کیبنٹ میں چلے گئے، اور باقی لوگ سرے راہ قتل ہو جاتے ہیں، پرچہ نامعلوم لوگوں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ عدل صرف کتاب و سنت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نظام عدل عدل نہیں ہے، عدل پر الزام ہے، جھوٹ ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا اور دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے تم کیا کہتے ہو، تم کیا کرتے ہو۔ اگر تم اسی جمہوریت پر رہے کہ زمین پر بسنے والی اکثریت کی اطاعت کر لو، تو اکثریت تو اندازوں پر، تخمینوں پر زندہ ہے، وہ تمہیں بھی گمراہ کر دے گی، اور وہ جانتا ہے میں یضل عن سبیلہ کہ کون اس کے راستے کو چھوڑ رہا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ پر کھڑے۔ یہ ساری صورتحال تو ایک سوال ہے، اور اس میں سب سے بڑا سوال اور اہم سوال یہ ہے کہ ہم نے جو یہ توپ چلائی نفاذ اسلام کے لیے، اگر یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسا کہ حالات سے نظر آ رہا ہے کہ یہ وار کارگر نہیں ہوا۔ پھر ایک بات باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہم سب پر فرض ہے کہ پرامن طریقے سے ہم کسی کی دکان نہ جلائیں، کسی کی گاڑی نہ جلائیں، کسی کا راستہ نہ روکیں، کسی کو پریشان نہ کریں، لیکن پرامن طریقے سے ہر مسلمان جو قرآن و سنت چاہتا ہے وہ میدان میں نکل آئے کہ ہمیں صرف قرآن و سنت چاہیے اور کسی بات پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ صرف ایک طریقہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ ہم پر فرض ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم سرے میدان ہم ایران کے مسلک سے متفق نہیں ہیں، ان کا اپنا ایک مسلک ہے جسے وہ حق سمجھتے ہیں۔ شہنشاہ بڑا طاقتور تھا، اور اس وقت دنیا کی جدید فوج اور دنیا کی جدید آلات حرب و ضرب اس کے پاس تھے، اور امریکہ بہادر اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کی پشت پر تھا۔ یہی امریکہ اس وقت شہنشاہ کے ساتھ بھی تھا، جس نے پھر اسے پناہ بھی نہیں دی، لیکن شہنشاہ کو ملک سے بھاگنا پڑا۔ کیوں؟ ہر شہری اور ہر گلی کا، ہر گھر کا ہر بندہ میدان میں نکل آیا تھا کہ ہمیں تم نہیں چاہیے، مرگ برشاہ، مرگ برشاہ، بادشاہ مرد آباد، بادشاہ مرد آباد۔ اس پر بھاگتے ہوئے کسی نے سوال کیا تھا، یہ اس کی تاریخ میں موجود ہے، کہ اتنے بڑے حکمران ہو، اتنی بڑی فوج ہے تمہارے پاس، اتنا بڑا اسلحہ ہے، اتنے بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں، بھاگ رہے ہو اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کر؟ اس نے کہا دنیا میں میرے پاس ہر اسلحے کا جواب موجود ہے، لیکن جو پتھر گلی سے آتا ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آج کے قاہر و جابر جو ہیں، یہ بھی گلی کے پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب ہر گلی سے، ہر گھر سے آواز اٹھائے کہ ہمیں سوائے قرآن و سنت کے کچھ نہیں چاہیے۔ 50 سال پہلے لاکھوں افراد جو ظلماً شہید ہوئے، جن کے بچے نیزوں پر جھول گئے، جن کی عزتیں راستے میں لٹ گئیں، جن کے گھر جلے اور زندہ انسان جل گئے، کیوں؟ اس مغربی جمہوریت کے، یہ تو ہندوستان میں موجود تھی اس وقت بھی اور اب بھی، یہاں سے بہتر ہے کہ نصف صدی سے زائد عرصے میں وہاں ابھی تک کوئی فوج ووج نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام یہاں پاکستان کی نسبت ہندوستان میں بہتر چل رہا ہے۔ اسی نظام میں زندہ رہنے کے لیے لوگوں نے قربانیاں نہیں دی تھی،
یہاں جو جوان شہید ہوئے اور جو مارے گئے اور جو جن کے لاشیں بھی رل گئی، کوئی کتنے لوگ تھے ہمارے عزیز و اقارب جو مشرقی پاکستان میں رہ گئے، جن کی قبر بھی کسی نے نہیں بنائی، اور کتنے لوگ تھے جو بارڈروں پر شہید ہوئے۔ یہ اس لیے ہوئے تھے کہ یہ اس کفر کا گڑھ بنا رہے اور یہاں فواہشات اور بے حیائی اور سود اور حرام اور جھوٹی عدالتیں چلتی رہیں۔ نہیں، یہ ساری قربانیاں محض قرآن و سنت کے احیاء کے لیے تھی، اور آج بھی ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہر گھر سے، ہر گلی سے، ہر کوچے سے، یہ نہیں کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ کسی کی گاڑی جلانے کے لیے، یہ نہیں کہ کسی دکاندار کے شیشے توڑنے، اس کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے ہم میدان میں اتر آئے کہ ہمیں سوائے قرآن و سنت کے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون سا ماشاءاللہ راستہ روکتا ہے اور کون سی فوج آ کر فتح کرتی ہے اسے۔ لیکن اگر ہم نہ کر سکے تو دوسرا راستہ کافر کی غلامی کا ہے جو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے، ہم غلام ہیں امریکہ کے، غلام ہیں مغربی طاقتوں کے۔ ہمارے رزق کے فیصلے وہ کرتے ہیں، ہماری فوج کے پروموشن کے فیصلے وہ کرتے ہیں، ہمارے بینکنگ سسٹم کے فیصلے وہ کرتے ہیں، اور ہماری عدالتوں کے فیصلے بھی وہی لکھتے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے قید کرا دیتے ہیں، وہ چاہیں تو نواز شریف معذور ہو جاتا ہے، اور وہ چاہیں تو سزا عمر کو سزا چھوڑ کر حرم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ان کی پسند ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے۔ وہ چاہیں تو کسی گھر سے مردوں عورتوں کو اٹھا کر لے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ چاہیں تو سب کو بخش دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک طرف یہ ذلت کی زندگی ہے اور دوسری طرف نصرت الہی ہے اور فیصلے کی گھڑی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حق کا فیصلہ کرنے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جرأت رندانہ ہر مسلمان کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔